نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر دعا، اس کا تذکرہ کروں گا اور اس دعا کے ثمرات، اس دعا کی برکات اور اس دعا کے فوائد کہ جس نے بھی یہ عمل کیا، اور بالخصوص ہمارے اکابرین میں سے حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستوی رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے بھی یہ عمل وظیفہ بتایا، اور اس طرح شیخ الوظائف دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے درس کے اندر اسی وظیفے کا تذکرہ کیا، اس دعا کا تذکرہ کیا کہ وضو کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ فرمایا جب انسان نماز کے لیے وضو کرے تو اول سے لے کر آخر تک اس دعا کا اہتمام کرے، اس دعا کو پڑھتا رہے۔ اس دعا کی تاثیر، اس دعا کی برکات، اس دعا کے ثمرات یہ ہیں، تین چیزیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، کہ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اور دوسری چیز کہ میرے گھر کے اندر وسعت پیدا فرما، اگر گھر چھوٹا ہے یا اللہ تو مجھے اس سے بڑا گھر عطا فرما، اور اگر گھر موجود نہیں یا کرائے پر ہے تو اللہ تو مجھے اپنا ذاتی گھر عطا کر۔ اور تیسری چیز اس دعا کے اندر جو مانگی گئی ہے وہ رزق کی فراوانی ہے، وبارک لی فی رزقی، کہ میرے رزق کے اندر خیر و برکت پیدا فرما۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا ذاتی مکان ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ذاتی گاڑی ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے مکان کے اندر وسعت ہو، یا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق اور مال کے اندر خیر و برکت ہو، یا جو شخص یہ چاہتا ہے اسے حرم پاک کی حاضری نصیب ہو، چاہے وہ حج کے لیے ہو یا عمرے کے لیے ہو، تو اس دعا کو، اس دعا کے معنی کے اندر غور و فکر کر کے وضو کے درمیان کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ العزیز فرمایا کہ ابھی اس کے 40 دن نہیں گزریں گے، اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کے اوپر ثمرات، برکات اور رحمت نازل فرمائیں گے، تو جو چاہے گا وہ پائے گا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم دعا ہے، اور جس نے بھی اس دعا کو پڑھا ہے تو اس کے ثمرات، اس دعا کے برکات اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی کایا پلٹ دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیا، اور ان کے رزق اور مال کے اندر خیر و برکتیں پیدا فرما دی۔ تو یہ نہایت ہی اہم دعا ہے کہ اس دعا کو سب سے پہلے یاد کریں، اور یاد کرنے کے بعد پھر اس دعا کا وضو کے درمیان اہتمام کریں، کہ بجائے دنیاوی باتیں کرنے کے بعض حضرات جو ہوتے ہیں وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، تو بجائے باتیں کرنے کے دھیان جو ہے وہ اس دعا کی طرف ہو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اس دعا کے اثرات اور اس دعا کے ثمرات و برکات جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔